ناظرین، محشر کے ہولناک مناظر اور اولاد آدم علیہ السلام کی نفسا نفسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے چند گزر کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق دھوپ اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں لوگ درخواست کریں گے۔ بالآخر لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے، یا ابانا قدم معنا، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائے اور اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لے لیجئے تاکہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی پہنچ جائے، یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھا لیا تھا اور اس دانے کے کھانے پر 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہے وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہے اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد بالآخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے، مگر قیامت کے دن اور پھر بھی فرمائیں گے، نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جب اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جس دن مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اتنی شرم محسوس ہوگی تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آج ہی توبہ کر لیں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام انکار فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ لہٰذا ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی، اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور شفاعت کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین، یا نوح ایسی دعا نہ کیجئے کہ کہیں آپ کو مرتبہ نبوت سے اتار نہ دیا جائے، اس لیے مجھے تو اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، مگر وہ اس دعا کے مانگنے کے بعد اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا،
یعنی رونے والا، اتنا رونے والا کہ باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو بھی اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گناہوں پر روتے بھی نہیں، بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کریں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائے۔ ساری انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے، لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھی جو مصلحت کی بنا پر تو ہوئی لیکن خلاف واقع تھی۔ آج مجھے ان 3 باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی قوم کہیں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کی عذر پیش کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا تھا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کا عذر تو کیا لیکن واقعہ کے خلاف تھا، اس لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے۔ وقت کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا، اس نے پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اس طرح اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ علیہ السلام کو حسن و جمال کا مرقع بنایا تھا، چنانچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا، اور اگر بھائی یا والد ہوتا تو پھر وہ ان کو قتل نہیں کرواتا تھا، البتہ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ان سے بھی پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کے کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہے، اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور مومنہ عورت کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہن کہہ دیا کہ ان کے اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی۔ جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے اصنام کو کس نے توڑا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں میں سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اس لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔ اب ظاہراً یہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن بات تو حقیقت سے مختلف تھی، لہٰذا اس بات پہ بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس پر ہم لوگ سوچے جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا کی شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے پھرتے ہیں،
قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار فرمائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جائے اور آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی اے کلیم اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں آپ کی شفاعت کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے مخالفین میں سے ایک آدمی میری اتباع کرنے والے ایک آدمی سے جھگڑ رہا تھا اور میں نے نصیحت کی خاطر اس کو ایک مکہ مارا تھا تاکہ اسے سمجھ آ جائے، لیکن اس کو مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان بھی فرما دیا، مگر پھر بھی وہ میرا مکہ لگنے سے مرا تو تھا، اس لیے مجھے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے آج شرم محسوس ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ درخواست کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو فرمائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائے۔ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، مگر وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میری امت نے مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے شریک بنا لو، اس لیے آج مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر لوگ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس جائے۔ چنانچہ سب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ترغیب و ترہیب میں حافظ منظری نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممبر لگوائیں گے اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں اور یہ اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری امت کے گناہگار پیچھے رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ، میری امت کے گناہگاروں کا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میں اس ممبر پر ابھی کیسے بیٹھوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تجلی فرمانے پر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ میں وہاں جا کر ایک سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو نہ پہلے کسی نے کی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ رونے کی حالت میں سجدہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت میرے اس سجدے کو قبول فرمائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا اے اللہ، آپ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، تم لوگوں کو حساب کے لیے پیش کروں۔